عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے عباس سید اور بصیرت حسن کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت اور روزے کے بارے میں بعض نو مسلم افراد کے تجربات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ نیا سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ خداوند عالم اور نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ سال کا سب سے اشرف مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت اور آسمان کے دروازے کھل جاتے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں انجام دی جانے والی عبادتیں بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ خصوصاً شب قدر میں بجا لائی جانے والی عبادتیں 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور و معروف خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: اے لوگو، اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کے ایام دوسرے ایام سے برتر، اس کی راتیں دوسری راتوں سے بہتر اور اس کے لمحات دوسرے لمحات سے برتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کو اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے اور بندوں کو ان لوگوں میں قرار دیا گیا ہے جو بارگاہ رب العزت میں مشمول اکرام واقع ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں خدا کی تسبیح، تمہاری نیندیں عبادت، اعمال قبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس لیے خالص نیتوں اور پاکیزہ قلوب سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تمہیں روزے رکھنے اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے لوگو، اس مبارک مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، اس لیے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت و تزکیے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کی روح پاکیزہ اور اس کا باطن صاف و شفاف ہوتا ہے۔ یہ مہینہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہونے اور خواہشات نفسانی و شہوانی سے دوری اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن اور رات بہترین، اس کے لمحات عمدہ اور اس مبارک مہینے میں لی جانے والی سانسیں تسبیح ہیں، اور یہ رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سختی و آسانی سے سرشار مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سختی بھوک و پیاس پر مشتمل ہے اور یہ خواہشات و غفلت سے جنگ کرنے، زیادہ گفتگو کرنے اور زیادہ کھانوں سے پرہیز کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کی لذت خداوند عالم سے قربت کا احساس، بخشش اور مغفرت کی خوشبو معطر کو حاصل کرنے اور سحر خیزی کرنے والوں کے جسم و روح پر رحمت کے بادل چھانے کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی میں بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں سے زیادہ باعظمت اور قدر و منزلت سے سرشار کیا ہے۔ وہ ایام جس میں نسیم قدسی، نسیم بہاری کے جھونکوں کی طرح انسان کی زندگی کو سرسبز و شاداب کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ ایسے ایام جس میں انسان دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک دمک سے تھک کر اس سے دور چلا جاتا ہے، اور ایسے عالم میں وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے لطف و کرم اور اس کی روحانی نعمتوں سے خوب استفادہ کر سکتا ہے۔ انہی ایام اور اس نسیم قدسی کے صدقے میں وہ الہی جذبوں سے سرشار ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر بلندی و کمال حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی انسان کی زندگی کے نورانی ایام میں شامل ہے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آسمانوں پر رہنے والی مخلوق اور ملائکہ خوشی خوشی آسمانوں پر چراغاں کرتے ہیں۔ جی ہاں، خداوند عالم کا عظیم مہینہ آ پہنچا ہے، اور معنویت کی دل انگیز خوشبوؤں نے انسانوں کو نادانی و غفلت سے دور کر دیا ہے۔ اس مہینے سے اگر صحیح معنوں میں استفادہ کیا جائے تو یہ خدا کی عبادت و بندگی کرنے والی پاکیزہ روح کو معنویت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ اے ماہ مبارک رمضان، اے ماہ نورانی، اے رحمت الہی کی بارش کرنے والے،
تیری آمد پر ہم تجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ رمضان المبارک کا مہینہ خداوند عالم اور اس کی یاد و ذکر کا مہینہ ہے۔ دوست سے محبت کی سب سے کم ترین علامت و نشانی اس کو یاد کرنا ہے۔ عاشق معشوق کو ہمیشہ یاد کرنے اور اس کا ذکر کرنے سے پہچانا جاتا ہے، اور محبوب کی یاد و ذکر محبت و الفت کا اصلی سبب شمار ہوتا ہے۔ اولیاء الہی اور دینی رہنماؤں نے یاد خدا اور ذکر خدا کو مومنین کی بلندی کمالات کا اصلی لازمہ قرار دیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے مومن اللہ کی مرضی حاصل کر لے، کیونکہ ذکر زبان کی تکرار کا نام نہیں ہے بلکہ معشوق کے سامنے عاشق کا حاضر ہونا ہے۔ ذکر عاشق سے معشوق کی ہم نشینی اور عبد و معبود کے مستحکم رشتے کا نام ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر محبوب کے ساتھ ہمراہی و ہم نشینی ہے۔ در حقیقت جو شخص ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو خداوند عالم بھی اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور یہی خدا سے ہم نشینی اور دوستی کا صحیح مفہوم ہے۔ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر رعنائیوں اور برکتوں کے ساتھ مومنین کے گھروں میں مہمان بن کر ایک بار پھر آ گیا ہے، جس نے مسلمانوں کے قلوب کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ ایک طرف گھڑی کی سوئیاں ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے کی خوشخبری سنا رہی ہیں، تو دوسری جانب وہ نو مسلم افراد جو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا تجربہ کریں گے، ان کے شوق و ولولے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مارکوس فلپائن کا ایک نوجوان ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام احمد مومن رکھا ہے۔ وہ بڑی بے صبری سے ماہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتا ہے، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماہ رمضان اور روزے کا بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ میں نے 10 برس تک متحدہ عرب امارات میں زندگی بسر کی ہے۔ مسلمانوں کا روزہ میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم سب اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیتے تھے اور شہر کی تمام دکانیں بند رہتی تھیں۔ صرف یہی ایک چیز نہ تھی جس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان سے متنفر کیا تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ روزہ انسان کی زندگی کے لیے ایک روحانی اور جسمانی اذیت اور تکلیف سے کم نہیں ہے۔ مگر جب مارکوس نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق و جستجو کی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو انہیں روزے کی حقیقی مفہوم کی معرفت ہوئی، اور روزے کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ مارکوس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ماہ مبارک میں کچھ دنوں روزے رکھے۔ وہ اپنے روزے سے حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں کہتے ہیں، ہم نے اب تک ایسے سکون اور اطمینان کے بارے میں تجربہ نہیں کیا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ روزے کے معنوی اثرات کیا ہیں جو انسان کے شامل حال ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں، روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ جسمانی اذیت نہیں ہے بلکہ جسم کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سال میں 1 مہینے روزے رکھنا بہترین اور عاقلانہ کام ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس فریضے کو سال میں 1 مہینے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اب رمضان میرے تجربات کے لیے بہترین اور عمدہ معیار ہے، ایسا تجربہ جو میرے لیے بہترین سکون اور خوشی کا باعث ہے، اور اب مجھے ماہ مبارک رمضان کا بہت ہی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ایک اور نو مسلم خاتون آمنہ جو اردن میں زندگی بسر کرتی ہیں، وہ بھی ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کیرولین کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ کہتی ہیں، روزہ صبر کے لیے بہترین تعلیم، نفس کو کنٹرول کرنے اور معنویت کے اعلیٰ مراحل طے کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک بہترین اور صالح عمل ہے جو خدا سے قربت اور نزدیکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آمنہ جو جنوبی افریقہ کی رہنے والی ہیں، روزے کے بارے میں کہتی ہیں،
روزہ روحانی اور نفسیاتی سکون کو بلند مراحل تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں مسلمان صبح کی اذان سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرتے ہیں اور خدا سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بالناب الهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعف عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار خداوند عالم کے ذکر کی ایک خصوصیت جو ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں بیان ہوئی ہے وہ ذکر کی چاشنی و حلاوت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں میں خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے ذکر و یاد کی چاشنی سے فیضیاب فرما۔ اگر انسان خداوند عالم کی عبادت و بندگی کی حلاوت و چاشنی کا ذائقہ نہیں چکھے گا تو وہ کبھی بھی عبادت و بندگی کے مفہوم اور ذکر خدا اور یاد خدا کی چاشنی کو درک نہیں کر سکے گا، اور دنیا و آخرت میں اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ زندگی کی حلاوت و چاشنی یہ ہے کہ پوری زندگی محبوب کی یاد میں بسر ہو، اور ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنے محبوب اور حقیقی دوست کی یاد سے غافل نہ ہو، اور وہ بھی ایسا دوست اور محبوب جو تمام لوگوں سے زیادہ انسان سے نزدیک ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ بس جو شخص بھی اس کے حضور میں رہنے کے معنی کو سمجھے گا وہ اس کی حقیقت کو درک کرے گا، اور پھر وہ بہترین و پاک و پاکیزہ اور معنوی و روحانی زندگی کو حاصل کر لے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، بہترین اور عیش و عشرت سے سرشار زندگی وہ ہے جو انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر و یاد خدا سے غافل نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خداوند عالم کی بارگاہ میں بہترین اور عیش و عشرت سے مالا مال زندگی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی زندگی کی بقا اور دوام کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی اپنی مانوی حیات اور انسانیت کے اعلیٰ مراحل طے کرنے کے لیے مناسب غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ذکر خدا اور یاد خدا کو انسان کی قوت اور روح کی طاقت شمار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ذکر خدا اور یاد خدا کی حیرت انگیز فضیلت اور برکت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار عالم سے اپنی مناجات میں ذکر کو حیات قلب کا سبب اور دل کی بقا کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خدایا میرا قلب تیرے ذکر سے زندہ ہے اور میرا درد و علم صرف تیری مناجات کی وجہ سے ہی برطرف ہو سکتا ہے۔ اے مقدس و مبارک اور بابرکت ماہ رمضان، اس وقت تو اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور پورے خلوص اور اہتمام کے ساتھ ہماری طرف آیا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں تمام گناہوں اور بدیوں سے نجات عطا کرے۔ اے بابرکت مہینے، تو اس وقت آیا ہے تاکہ ہم نے جو اپنے چاروں طرف گناہوں اور غفلتوں کا جال بن رکھا ہے اسے ختم کر کے ہمیں توبہ کی پاک و پاکیزہ فضا میں قرار دے دے۔ پروردگارہ، ہم اس بابرکت مہینے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنی مغفرت کی تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں اور تیری عطا و بخشش کی آرزو دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اے مہربان و کریم خدا، عالم تنہائی میں جب دوسرے افراد ہم سے منہ پھیر لیں تو ہمارا مونس و غمخوار ہے اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے رب ارض و سما، اس بابرکت مہینے میں ہماری توبہ کو قبول کر اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے محفوظ فرما تاکہ اس پر گریہ و نالہ نہ کروں۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے سایہ رحمت سے دور نہ فرما۔ خدایا، تو ہی میری دنیا اور آخرت
اور جنت و بہشت ہے، اور میرا سب کچھ بس تو ہی تو ہے۔